والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سبحان اللہ۔ اس آیت سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کو یاد فرمایا کہ زمانہ قسم ہے زمانے کی، اس لیے کہ زمانہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ظرف کی حیثیت رکھتا ہے، اور ہر کوئی نہ کوئی جو بھی کام ہوتا ہے وہ زمانے ہی میں ہوتا ہے، گویا کہ زمانہ گواہ ہے ہر چیز پر، اور زمانہ گواہی دے رہا ہے کہ انسان تو نقصان میں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ کوئی نقصان سے باہر نکلا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سبحان اللہ۔ تو اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ کامیاب شخص وہ ہے جو خسارے سے بچ گیا ہے، یہ وہ شخص ہے کہ جو ایمان لایا اور اس نے عمل صالح کیا اور اس نے نیکی کی بات کو آگے پہنچایا، تواصی بالحق کیا، اور اس نیکی کی بات کو پہنچانے کے نتیجے میں جس ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا، پھر تواصی بالصبر کا مرحلہ آیا تو اس نے صبر کی بھی تلقین کی، وہ اس مرحلے کو پار کر گیا۔ 4 صفات ذکر ہوئی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے گویا کہ اگر ہم یہ ڈھونڈنا چاہیں تو صحابہ کرام میں بدرجہ اتم یہ صفات نظر آتی ہیں کہ ایمان ایسا درجہ کمال پر ہے کہ ایمان کے لیے ہر ایک چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور سب سے پہلی مخالفت صحابہ کرام کی کن لوگوں نے کی؟ جو کفار تھے، جو مشرکین تھے، وہ ان سے نفرت کرتے تھے اور ان کو طرح طرح کی سزائیں اور تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے۔ تو یہ ایمان لائے، اور ایمان بھی کیسا کہ اگر شہر چھوڑنا ہے تو ملک اور شہر چھوڑ دیا، جائیداد چھوڑنی ہے جائیداد چھوڑ کے ہجرت کی، رشتے چھوڑنے ہیں رشتے چھوڑ دیے۔ بدر کے موقع پر حضرت عمر نے اپنے ماموں کو قتل کیا، ایک صحابی نے اپنے باپ کو قتل کیا، وہ دوسری طرف سے تھا۔ اسی طرح ایک شخص نے، ایک صحابی نے اپنے بھائی کو قتل کیا۔ تو رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں، مال کی کوئی اہمیت نہیں، اپنے ملک، اپنے وطن، اپنی جائیداد کی کوئی اہمیت نہیں، صرف اہمیت ہے تو اللہ کے دین کی اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اہمیت ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت اور اتباع کی اہمیت ہے۔ تو انہوں نے اس درجے میں ایمان کو قبول کیا اور پھر عامل الصالحات کا ہر اعتبار سے ثبوت دیا کہ وہ بھاگے نہیں، وہ ڈرے نہیں، وہ پریشان نہیں ہوئے، بلکہ وہ سمجھ گئے کہ یہ سب کچھ خالق کائنات کا ہے، اگر اس ہی کی راہ میں یہ سب کچھ لگ جائے تو اس سے بڑھ کر بہترین انویسٹمنٹ اور سرمایہ کاری کوئی نہیں ہے۔ گھاٹے کا سودا جو اس حقیقت کو سمجھ گیا اس نے اپنا سب کچھ اس دین کے لیے لگا دیا۔ تو عمل کے اعتبار سے صحابہ کرام کو دیکھیں، اسی طرح سے اتباع رسول کو اگر دیکھیں تو گویا کہ حضور کو کچھ کرتا ہوا دیکھتے ہیں اور حضور کی اتباع اور پیروی کرنے لگ جاتے ہیں، چاہے اس کا حکم ارشاد فرمایا ہو یا نہ فرمایا ہو۔ حتیٰ کہ آپ اس درجے میں ایک مثال پیش کر دوں کہ ایک بار حضرت عبداللہ ابن عمر، صحابی رسول حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں، ایک جگہ پر اپنی سواری کو گول گول ایک مکان کے گرد گھما رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ کیا مقصد ہے اس کا؟ تو آپ نے فرمایا کہ مقصد مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں کیوں ایسا کر رہا ہوں، بس میں نے ایک بار اسی مقام پر حضور کو اپنی سواری یہاں اس طرح سے گھماتے ہوئے دیکھا تھا تو میں بھی گھما رہا ہوں۔ کیا کہنے مفتی صاحب، کیا یعنی وہ نہ حضور نے حکم ارشاد فرمایا، نہ اس امر کی، اس حکم کی وہ حکمت اور ریزن اور فائدے کو جانتے ہیں، بس وہ ایک ہی چیز کو جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، بس ہم آنکھیں بند کر کے ان کی اتباع اور پیروی کریں گے۔ تو اتباع اور پیروی کے اعتبار سے اگر رول ماڈل کو دیکھنا ہو تو صحابہ کرام، اسی طرح سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کرنے کے اعتبار سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں اس کا ذکر فرمایا کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ جو لوگ ان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے منتخب فرما لیا ہے، ان کے دل اللہ تعالیٰ کی جانب سے منتخب شدہ ہیں۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، یہ ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ اور جب یہ آیات نازل ہوئیں کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل یہ تھا کہ اس کے بعد آپ حضور کی بارگاہ میں جب کوئی بات کرتے تو اتنی آواز پست ہوتی کہ حضور کو بار بار ارشاد فرمانا پڑتا کہ ابو بکر ذرا اونچا بولو، کیا کہہ رہے ہو، کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ تو اس درجہ صحابہ کرام علیہم رضوان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے، حضور کے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے بلکہ اسے لیتے
اور اپنے چہروں پر مل لیتے تھے، اور جس کو تری نہ ملتی تھی وہ دوسرے کے ہاتھ سے تری لیتا، اور ایسا محسوس ہوتا تھا، اتنی کوشش فرماتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے کہیں ان کے درمیان جو ہے وہ تلواریں نہ نکل آئیں۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک لعاب جب زمین پر ڈالنا چاہتے، صحابہ کرام انہیں اپنے ہاتھوں پر لیتے اور اپنے چہروں پر مل لیا کرتے تھے۔ بتاؤ اب کسی کا بھی لعاب یا تھوک کے چھینٹے اگر کوئی چھینک بھی مارے اور ہاتھ نہ رکھے اور اس کی چھینٹیں ہم تک پہنچے تو ہم اس میں کراہت محسوس کرتے ہیں، لیکن اللہ کے پیارے حبیب کے مبارک دہن سے نکلا ہوا مبارک لعاب اور حضور کی محبت میں وہ اس پر اس طرح سے یعنی فدا ہوتے تھے، ہماری جانیں قربان اس وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے اس درجے کی کوشش فرماتے اور اپنے چہروں پر مل لیتے۔ اور حضور نے جب بھی برکت کے لیے کسی کھانے میں اپنا لعاب دہن ملایا تو اس لعاب دہن نے جہاں کھانے کو اضافہ کر دیا، اسی طرح سے کنویں میں جو ہے وہ اس کو شیریں کر دیا، اور صحابہ کرام نے اس کو ایک تبرک کے طور پر اس کو لیتے ہوئے استعمال کیا۔ تو ان صحابہ کرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اور دوسری یہ چیز کہ صحابہ کرام کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب جو ہے اگر ہمیں ملتا ہے تو صحابہ کرام ہی سے کہ حضور کا ادب کیسا کرنا چاہیے اگر وہ دیکھنا ہے تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی اتباع اور پیروی ہی سے ہم اس مقام و مرتبے کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو نہ صرف تقوی اور پرہیزگاری کے اعتبار سے، حضور کی اطاعت اور اتباع کے اعتبار سے، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی ادب اور احترام کے اعتبار سے صحابہ کرام کا ایک بہت ہی بلند مقام و مرتبہ ہے۔ ماشاءاللہ۔